السلام علیکم بچوں، جماعت شہروم میں آپ کو خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا نیا سبق ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ کھیت والا رو رو کے اپنا حال سنا رہا تھا۔ حضور، ایک آدمی نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا۔ میرے کھیت میں فصل بالکل تیار تھی، اناج 1-2 دن میں کٹنے ہی والا تھا، مگر اس نے اپنی بکریوں کو نہیں روکا اور ساری کی ساری میرے لہلہاتے ہوئے کھیت میں گھس آئیں۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے بہت کوشش کی لیکن میں بکریوں کو نہیں روک سکا اور وہ میرے کھیت میں گھس آئیں۔ میرے بال بچے بھوکے ہیں اور بھوک سے مر جائیں گے، میں ان کا گزارا کیسے کروں گا؟ آپ تو اللہ کے بادشاہ ہیں، آپ میری مدد کیجیے۔ بادشاہ نے دوسرے آدمی سے کہا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تم نے اپنی بکریوں کو کیوں نہیں روکا؟ کہتا ہے، میں نے روکا تھا مگر گلہ بڑا تھا اس لیے روک نہیں سکا۔ تم مانتے ہو سارا نقصان تمہاری بکریوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے، جی میں مانتا ہوں کہ میری بکریوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ بادشاہ نے دونوں آدمیوں کو غور سے دیکھا اور کہا، بکریوں کی گلے کی قیمت اتنی ہی معلوم ہوتی ہے جتنا کھیت والے کا نقصان ہوا ہے، تو بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ نقصان بھی نہ ہو اور اس کے دودھ اور بالوں سے وہ فائدہ اٹھائے۔ بادشاہ کا 12 برس کا بیٹا کہتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کھیت میں کام کرے اور جب فصل تیار ہو جائے تو گلہ واپس دے دیا جائے، اس طرح نقصان دونوں کا نہیں ہوگا۔ یہ بادشاہ اللہ کے نبی اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھی دی تھی جس کا نام تھا زبور۔ جب آپ اللہ کی بڑائی کے گیت گاتے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے وہ گیت سن کر لوگ حیران رہ جاتے تھے اور ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے تھم جایا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سن کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا۔ جو لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام اس سے زرہ بنایا کرتے تھے۔ زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے، جنگ میں جنگ کرتے ہوئے وقت پہنا جاتا ہے، اس پر تیر اور تلوار کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت شام، عراق اور فلسطین کے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ آئیے بچوں، اس سبق کی روح خوانی کرتے ہیں۔